نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے۔ نہ جانے کتنے اور جنازے اٹھیں گے، بعد ہمیں احساس ہوگا کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا حصہ برباد کیا ہے جس میں ہم مسکراتے تھے۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا، جھوٹے انسان سے محبت، سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ محبت کی پہچان عزت ہے، جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ چابی سے کھلتا ہوا تالا بار بار کام آتا ہے، ہتھوڑوں سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینہ استعمال کیجیے، دوربین نہیں۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑے کی رہ جاتی ہے۔ نیند میں تو ہم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہوں، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہارے سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، لیکن یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ عورت کے جنازے میں اہل خانہ کہتی ہیں میت کا منہ ڈھک دو، کہیں غیر محرم نہ دیکھ لیں۔ خدا کی قسم زندہ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان نہیں لیتی بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہی کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔
بے بس اور بے حس میں ایک ہی بنیادی فرق ہے۔ بے بس کچھ کر نہیں سکتا مگر بے حس کرنا کچھ نہیں چاہتا۔ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گناہوں لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنا اصل بات نہیں بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتی ہے۔ لفظوں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب خاموشیاں سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ تو صرف وقت بتاتا ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امیدیں نہ رکھو کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، نہ جانے کتنے لوگ آپ کو بھی برداشت کر رہے ہوں گے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ پتھر کتنی گہرائی تک گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا جاتا ہے۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندر ہی سمجھنے لگے۔ ضروری نہیں کہ ہر میٹھی زبان والا اپنی ہی زبان کی طرح اچھا اور مخلص ہو۔ سچ ہمدرد لوگوں کے لیے الجھا اکثر تلخیاں اور طبیعت غصے والی ہوتی ہیں۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتی ہیں جیسے آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔